یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا اللہ وَلَوْ تَرَىٰ أَنِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ اللہ جو سنتے تھے آج میں نے دیکھ لیا، یہ تو قرآن میں صحیح لکھا ہوا تھا، اللہ آپ بھیج دے ایک بار۔ اللہ کہے گا نہیں، ختم۔ اس کو ایمان کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ او اللہ سے ڈریں، او اللہ سے ڈر جائیں، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، بولتے ہوئے بھی، کھاتے ہوئے بھی، پیتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر جائیں، کیونکہ اللہ نے رزق کی مشروط کیا، جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہے۔ عربوں کو کیسے دیا رزق اس نے، کیسے ملا اس صدی میں؟ ہے کسی کے پاس اتنی دولت؟ تھے ان کے پاس انجینئر، یونیورسٹیاں تھی، کیسے دیا؟ ساری دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹ ان کے ملازم بنا دیے، جن کو گفتگو کرنے کا انداز نہیں آتا، جن کو بندے کو ڈیل کرنا نہیں آتا۔ اب بھی مزاج دیکھتے ہیں کہ میں بعض دفعہ سوچتا ہوتا ہوں کہ یا اللہ اس قوم میں نبی کو اتارا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ، کتنے سخت مزاج کے لوگ، کیا تھا ان کے پاس؟ کسی نہ کسی کے پاس تو تقویٰ ہوگا، نہ ڈرنے والا ہوگا، کسی کی تو میرے رب نے دعا قبول کی۔ کہاں سے دیا ان کو؟ اپنے ملک کے لیے بھی مانگا کرو، یا اللہ ان کا نہ محتاج کر، ہمیں بھی عطا کر، ہمیں بھی کچھ دے دے، ہمارے بھی درختوں پر کچھ لگا دے، ہماری بھی زمین میں سے کوئی خزانے ہیں۔ ساری دنیا کیوں تمہارے ملک کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ ساری دنیا کیوں ہے تمہارے ملک کے پیچھے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ نہ اخلاق نہ احساس، اس کے باوجود دنیا تمہارے پیچھے پڑی ہے۔ تمہارے پاس اتنے خزانے ہیں تم تصور نہیں کر سکتے۔ جاؤ اپنی مائنز دیکھو پتھروں کی، خالی پتھروں کی مائن کا تمہارا بزنس اگر ہو جائے، صحیح بدنیتے نہ ہوں تو تمہارے قرضے ایک مہینے میں اتر جاتے ہیں۔ یہ کوئی قرضہ ہے جو تمہارے اوپر ہے؟ صرف میری نیت صاف ہے۔ جب میری نیت صاف ہوگی پھر برکت آئے گی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار عمل۔ میرا عمل جو ہے میری نیت سے نہیں ملتا، کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں، تو اللہ کو ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو میرا بھائی مجھے اور اللہ آپ کو سب کو معاف کر دے۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈر جاؤں۔ یہ مجھ سے پوچھے گا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن ہے نا، حق ہے نا، کہ میں مثقال کے ذرے کے برابر تیرے اچھائی کے اعمال ہے میں اس کا بھی بدلہ دوں گا، اور مثقال کے ذرے کے برابر بھی اگر تیرے شر کے کوئی ہیں اعمال اس کا بھی۔ یہ ہے۔ اب میں چھوٹی چوری کو چوری نہیں سمجھتا، چھوٹے جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا۔ جھوٹ تو ماں کو بھی اجازت نہیں ہے بیٹے کے ساتھ بولنے کی، بچے کے ساتھ ماں بلائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں بچہ تھا، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، میری ماں نے مجھ کو آواز دی، اے عبداللہ ذرا بات سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے سبق اس سے کہا تم نے عبداللہ کو کیوں بلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں، میں نے اس کو دینی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس کو بلاتی اور اپنے اگر نہ دیتی تو اس کو اپنے نامہ مال میں ایک جھوٹ کا اضافہ کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے 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 اس نہج پہ چلا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھا جاتا ہے، پھر کبھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ پھر ایک آدمی سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہ ہمیں سچوں میں سے کر دے، تو اتنا سچ بولتا ہے وہ صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ تین کوالٹی ہے نا، انبیاء، شہداء اور اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ سچ کی برکت ہے، جھوٹ میں لعنت ہے، جھوٹ کی نحوست ہے۔ وہ گھر میں بولا جائے، مسجد میں بولا جائے، دکان میں بولا جائے، ٹی وی میں بولا جائے۔ آج تمہارا ملک نحوستوں سے بھرا ہوا ہے، جھوٹے الزامات، جھوٹے عیب، کسی کی بہن بیٹی محفوظ نہیں،
ایک ریپ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، پورا میڈیا ادھر پہنچ جاتا ہے، ہاں جی، وہ شرمندہ مرتے جا رہی ہے، ماں ایسے کرتی جا رہی ہے، وہ آگے میں کیسے ہوا تھا بیٹا، اس نے تمہیں کہاں لے کر گیا تھا؟ اللہ اکبر! اور ظالموں، نہ کرو ایسے، نہ کرو، پردہ پوشی کرو۔ اگر اس کو دلانا ہے نا، سزا دلانی ہے نا، بہت طریقے ہیں، اصل طریقہ کیا ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ جو اپنا قتل بڑا گناہ ہے، زنا چھوٹا گناہ ہے نا، لیکن زنا پر 4 گواہ ہیں، قتل پر 2 کی گواہی پہ پھانسی لگ جاتا ہے۔ اور زانی کے بارے میں قرآن کہتا ہے قاضی کو اگر 3 بھی آئیں، 3 آئی وٹنس آئیں، آئی وٹنس 3 سچے آئیں، تم ان کو درے مارنا 80۔ کیوں آئے ہو؟ 4 کیوں نہیں آئے ہو؟ ورنہ خاموش رہو۔ اسلام تو یہ ہے، اسلام تو کہتا ہے مردہ نہلانے والے کو کہ اس کا عیب نہ بتانا باہر آ کر کسی کو کہ میں نے اس کو یہ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، اس کی طہارت اور یہ سارا کچھ۔ اسلام تو یہ کہتا ہے۔ تم ٹی ویوں پہ بیٹھ کے لوگوں کی ماں بیٹیوں کو ننگا کرتے ہو، نعوذ باللہ، اپنی سیاسی نظریات کو غلبہ دینے کے لیے کسی کی نہ ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے ہو۔ کوئی کسی کی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی کسی کی بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی کسی کی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو یہ کہاں جائے گا سارا کچھ؟ گالی کا اثر ہو سکتا ہے تو کیا یہ جو چیزیں ہیں، نکاح کیسے ہوتا ہے؟ ہاں کرنے سے ہوتا ہے نا، کہ مولوی ٹیکا لگاتا ہے نکاح کا، وہ کہتا ہے ہاں بچے منظور ہی ہو، کہتا ہے ہاں تو بس وہ حرام حلال ہو گیا۔ یہی ہے نا، طلاق زبان سے ہوتی ہے نا، اس نے زبان سے کہا نا، پوری زندگی برباد ہو گئی، پورا معاشرہ تباہ ہو گیا ایک طلاق سے۔ تو یہ زبان ہی ہے سب کچھ۔ پردے رکھو، کسی کے پردے رکھو، تم کسی کے پردے یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، جس کو اللہ نے عزت دی، وہ اس مجلس میں اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کو وہاں ذلیل کرے گا جہاں اس کو اللہ کی ضرورت ہوگی، مدد ضرورت، جہاں وہ پھنسا ہوا ہے، اب دعائیں پڑھ رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یا اللہ میں نے معاف کر دی، پھنس گیا میں، اللہ خود اس کو ذلیل کرے گا، خود اس مجلس میں۔ یہ نبی کی باتیں ہیں، یہ ایسا مذہب ہے جو چونٹی کو بھی بچاتا ہے تمہارے سے۔ تم آج آپ کیا کرتے ہو؟ وہ اس کے نظریات غالب آ گئے، اس نے کتے کو جھنڈا لپیٹا، اس کو کتے کو گولی مار دی، یہ نواز شریف ہے، نعوذ باللہ۔ ایک نے گدھے کو جھنڈا لپیٹا، یہ عمران خان ہے، اس کو مار مار کے کھوتے کی گدھے کی ناسیں پھوڑ دی، اس کا سر پھاڑ دیا۔ یہ بد دعا نہیں ہے تو کدھر ہے؟ وہ نہیں دیکھ، وہ اللہ کی مخلوق نہیں تھا کتا، وہ گدھا اللہ کی مخلوق نہیں تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ آج تمہاری نہ دعائیں قبول ہو رہی ہے، نہ حج نہ عمرے۔ ہر سال سب سے زیادہ پاکستانی جاتے ہیں، انڈونیشین کے بعد، ہاں جی، کئی عمرے کرتے ہو، جیسے ایک عمرہ ختم ہوتا ہے ویسے ساتھ ہی مسلمانوں پر ایک ذلت نہیں آ جاتی ہے۔ جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی آپ پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو، جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے مسلمان کے کسی نہ کسی ملک پر، یا اللہ کی طرف سے یا زمین سے کوئی کسی کفر کی طرف سے اس پر کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تو چونٹی کی بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے رشتے کے ساتھ جا رہے ہیں نا دعا مانگنے، قید سالی ہے، ہاں جی، لشکر کو بولتے ہیں آؤ واپس چلیں، ان کے کیا ہوا؟ دعا تو مانگی نہیں۔ انہوں نے بولا میں نے دیکھا ہے ایک چونٹی اللہ کے آگے دعا مانگ رہی تھی بارش کی، تو ہمیں اب ضرورت نہیں ہے دعا مانگنے کی۔ وہ تو چونٹی کی بھی سنتا ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ تم نے تو مردوں کا محتاج کر دیا میرے اللہ کو کہ یہ بابے کی سنے گا تو اللہ سنے گا، اس کو سنائے گا تو اللہ سنے گا۔ وہ چونٹی کس بابے کے پاس تھی؟ یہ سمندروں کی مخلوق کس سے مانگتی ہے؟ تم ساری دعاؤں پر دیکھو تو صحیح، جتنی دعائیں ہیں حدیث کی اور قرآن کی، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اللہم سے، ڈائریکٹ اللہم سے، ہیں یا ربی سے۔ جتنی قرآن کی دعائیں ہیں، جتنی حدیث کی دعائیں ہیں، ڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ
ساری مخلوق کی وہ سنتا ہے، تمہاری نہیں سنتا اس قبر والے کے بغیر۔ وہ رب جو اتنا علیم و خبیر کہ تو ابھی پیدا نہیں ہوا، دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی، اس کا علم، اس نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تحقیق کرو۔ پھر اللہ نے حکم دیا قلم کو لکھ، اس نے سب کچھ جو ہونا ہے لکھ دیا، لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ یہ میرے اللہ کا علم ہے۔ تو وہ نہیں جانتا اس گنگے کا، وہ نہیں جانتا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تو ایک بار کہہ تو صحیح، یہ اس کی کریمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ ایک بار مجھ سے معافی مانگے، ایک بار مجھ سے معافی مانگے، میں اس کا یہ دکھ بھی دور کر دوں۔ ہمارے استاد سمجھایا کرتے تھے، کہتے 3 نہریں ہوتی ہیں نا، اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ مجھ سے زبان سے کہے اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے آنے سے چند سال پہلے کا ایک حدیث ہے کہ ایک ہوتا تھا جزام، ابن جزام، جزام تھا، جزام نا، ابن جزام تھا۔ وہ اتنا نیک اور اتنا مخیر تھا کہ وہ جب اس کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں گھر میں کوئی عورت حاملہ ہے تو اس خاندان سے ملتا تھا، کہتا تھا دیکھنا اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مجھ سے جتنے مرضی پیسے لے لو، تم نے اس کو زندہ نہیں دفن کرنا، مجھے دے دینا، میں خود اس کو پالوں گا اور بیاؤں گا۔ کتنی بڑی نیکی ہے کہ وہ بیٹیاں بچاتا ہے، حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، حرم میں ان کو کھانے ستو کھلاتا ہے، ہیں جی۔ کچھ اس پر کچھ آزمائش آتی ہے، اس کا سارا مال و دولت ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے اتنا میں کرنے والا، تو اب میرے جینے کا فائدہ ہی کچھ نہیں، میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اب وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو ختم گولی مار لوں، یا اس وقت جو بھی تھا میں مر جاؤں گا۔ پھر سوچ آتی ہے کہ میں اتنا بڑا میرا قبیلہ، اتنا میری عزت ہے، لوگ کہیں گے بزدل ہے، دیکھو مر گیا، اس سے بھی میری ذلت ہوگی۔ اب مکہ کے پاس ایک غار تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو اس کے پاس جائے تو اندر سے ایک بلا آتی ہے، اس کو کھا جاتی ہے۔ اس نے بولا یہ بہترین طریقہ ہے، اب میں جاتا ہوں ادھر، وہ بلا آئے گی مجھے کھا جائے گی تو نہ لوگوں کو پتہ چلے گا، میری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ غار کے آگے کھڑا ہوتا ہے، کوئی بلا نہیں، کہتا ہے شاید اندر جانے سے پکڑ لے۔ جب آدمی مرنے کو آتا ہے تو پھر اس کو خوف ختم ہو جاتا ہے نا۔ وہ غار میں جاتا ہے، کوئی بلا نہیں، دیا جلا کے دیکھتا ہے تو اس کو 2 آنکھیں چمکتی نظر آتی ہیں۔ یہ میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں، حدیث ہے یہ، بھلا کہو مولوی کس سے سناتا، ہم کس سے نہیں سنایا کرتے اللہ کے فضل سے۔ اس نے دیکھا، اس کے اب کہتا ہے میں قریب جاؤں گا تو پھر یہ مجھے پکڑے گی۔ جب وہ جاتا ہے تو ایک مصنوعی سانپ اس کی آنکھوں کے اندر ہیرے لگے ہوئے ہیں، وہ اس روشنی سے چمک رہے ہیں، وہ شو شو کرتا ہے، کوئی بلا تو بنی مصنوعی ہے۔ اب پیچھے دیکھتا تو پیچھے اس کے خزانہ ہی خزانہ ہے، دینار و اشرفی ہیں، سارا خزانہ ہی خزانہ ہے۔ کسی نے مشہور کیا خزانہ رکھ کے، مشہور کر دیا، کوئی اس خوف سے نہ جائے کہ جہاں اس نے محفوظ کرنے کے لیے سب کچھ کیا، جس نے بھی یہ مشہور کیا ہوا تھا۔ اب وہ کیا، اللہ نے پھر اس کو عطا کر دیا، اب اس نے پھر بانٹنا شروع کر دیا۔ پھر وہ فوت ہو گیا، صحابہ نبی کو یہ قصہ سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ کہاں گیا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، یہ دوزخ میں گیا یا جنت میں گیا؟ یہ وہ صحابی جو جانتے ہیں یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، تو پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مخیر، اتنا سخی بندہ، اس کا مقام کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس نے زندگی میں کبھی توبہ نہیں مانگی تھی، اللہ سے توبہ نہیں مانگی تھی۔ مانگا کرو، استغفار پڑھا کرو، قرآن کہتا ہے جب استغفار پڑھو گے میں رحمت کی بارش برساؤں گا، میں بیٹوں سے مدد کروں گا، میں نہریں دوں گا، میوے دوں گا، میں امن دوں گا تمہیں۔ استغفار دل سے پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو 3 نہروں کی بات ہے نا، ایک اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ
توبہ کرے نہیں کرتا، پھر اللہ اس کو کسی مصیبت میں بیماری میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ بندہ اس میں آ کے میری طرف رجوع کر لے. جب وہ کہتا ہے یا اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ میرے بچے ٹھیک کر دے، اللہ راضی ہو کر اس کی وہ مصیبت بھی دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کی وہ معاف بھی کر دیتے ہیں. ان بدبختوں میں اللہ نہ کرے جن کو کچھ نہیں ہوتا، جن کو بیٹے بھی دیتا ہے، لینڈ کروزیں بھی دیتا ہے، محل بھی دیتا ہے، مگر ان کے کان پہ خارش بھی نہیں ہوتی. اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. ایک وقت آتا ہے اور اگر کوئی مصیبت اللہ نہ کرے آ بھی گئی ہے بیماری کی صورت میں یا مالی صورت میں، ادھر ادھر نہ بھاگو، اس سے رجوع کرو، وہ تمہاری رگہ یاد کے قریب ہے. پھر اس نے ایک طریقہ بتایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تجھ پر کوئی ذلت آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے تو کیا کر، سنبھالا نہ پا، نہ قوالیاں سنتے نہ نعتاں سن، سیدھا ادھر تیری رگے حیات کے قریب ہے. تو ایک بار کہا یا ربی، وہ کہتا ہے میں 10 بار کہتا ہوں یا عبدی. تجھے اس شعبدے بازوں نے اللہ سے دور کر دیا، اپنا محتاج بنا دیا. مسجدیں ویران، آستانے بھرے ہوئے ہیں، لاکھوں دنیا ادھر بیٹھی، مسجدوں میں کوئی بندہ نہیں. یہاں قسم سے مریض آپ لوگ نہ ہوں تو 1 سے 2 بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اس اللہ کی قدر کرو، پھر دیکھو تمہیں عزتیں کیسے وہ عطا کرتا ہے. انشاءاللہ تمہیں موت بھی آئے گی تو اسلام پر، اور زندگی بھی گزارو گے تو اسلام پر ہی. یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، میری اللہ اصلاح کر دے. میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں. شاید آپ کو سناتے ہوئے مجھے بھی کوئی حیا آ جائے، میرے بھی کوئی اندر کمی کہتا ہے، اللہ دور کر دے. اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کا قرضہ اتار دے. یہ جیسے اپنے لیے مانگتے ہو نا، اس طرح پاکستان کے لیے بھی مانگا کرو. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی اپنے ایک صحابی کو کہ اگر تو اس کو پڑھے گا تو احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر تجھ پر قرضہ ہے تو میرا اللہ اس کو اتار دے گا. یہ جب بھی پڑھو اپنے ملک کے لیے بھی ذہن میں رکھو کہ یا اللہ ہمارا قرضہ اتار دے اپنی جناب سے، یا اللہ ہمیں عزت دے دے. اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہماری بیویاں ہماری آنکھوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. آپ یقین جانیں استغفار سے بڑھ کر کوئی ورد نہیں ہے. جب آپ استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، آپ کی ساری مصیبتیں، بلکہ رزق بڑھ جاتا ہے. آپ سورہ نوح پڑھ کے دیکھ لیں ترجمے کے ساتھ. آپ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب تم استغفار پڑھو گے تو پھر میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے بزرگ جو زندہ ہیں ان پر رحم فرما، جو فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں عطا فرمایا جگہ. ان کی قبروں کو باغ بنا دے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اللہ ہمیں ان کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہماری نیکیوں سے ان کے لیے نجات ہو جائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اچھا کوئی نہیں، اللہ خیر.